السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دمشق میں ایک بہت بڑی مسجد ہے کہ جو مسجد جامع طوبہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں ایک طالب علم تھا جو بہت زیادہ غریب اور عزت نفس میں مشہور تھا۔ وہ اسی مسجد کے ایک کمرے میں ساکن تھا۔ 2 روز گزر چکے تھے کہ اس نے کچھ نہیں کھایا تھا اور اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی اور نہ کوئی پیسہ اس کے پاس تھا۔ تیسرے روز بھوک کی شدت سے اس نے احساس کیا کہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ سوچنے لگا کہ اب میں اس حالت میں ہوں کہ شرعاً حتیٰ کہ مردار کھانا یا ضرورت کے مطابق چوری جائز ہے، اسی بنا پر چوری کا راستہ بہترین راہ تھی۔ شیخ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ سچا واقعہ ہے اور میں ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں اور اس واقعے کی تفصیل سے آگاہ ہوں۔ یہ مسجد ایک قدیمی محلہ میں واقع ہے اور وہاں تمام مکانات قدیمی طرز پر اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی ہے اور چھتوں سے ہی سارے محلے میں جایا جا سکتا ہے۔ یہ جوان مسجد کی چھت پر گیا اور وہاں سے محلے کے گھروں کی طرف چل دیا۔ پہلے گھر میں پہنچا تو دیکھا وہاں کچھ خواتین ہیں تو سر جھکا کے وہاں سے چلا گیا۔ بعد والے گھر پہنچا تو دیکھا گھر خالی ہے لیکن اس گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ بھوک کی شدت میں جب کھانے کی خوشبو اس کے دماغ میں پہنچی تو بھوک کی مانند اس کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ مکان ایک منزلہ تھا۔ فوراً باورچی خانے میں پہنچا، دیگچی کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں بھرے ہوئے بیگن کا سالن تھا۔ ایک بیگن اٹھایا، بھوک کی شدت سے سالن کے گرم ہونے کی بھی پرواہ نہ کی، بیگن کو دانتوں سے کاٹا اور جیسے ہی نگلنا چاہا تو اسی وقت عقل اپنی جگہ واپس آ گئی اور اس کا ایمان جاگ گیا۔ اپنے آپ سے کہنے لگا خدا کی پناہ، میں طالب علم ہوں، لوگوں کے گھر میں گھسوں اور چوری کروں؟ اپنے اس فعل پر شرم آ گئی، پشیمان ہوا اور استغفار کیا اور پھر بیگن کو واپس دیگچی میں رکھ دیا اور جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس لوٹ گیا اور مسجد میں داخل ہو کر شیخ کے حلقے درس میں حاضر ہوا۔ بھوک کی شدت سے سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ شیخ کیا درس دے رہے ہیں۔ جب شیخ درس سے فارغ ہوئے اور لوگ بھی متفرق ہو گئے تو ایک خاتون مکمل حجاب میں وہاں آئی، شیخ سے کچھ گفتگو کی اور وہ طالب علم ان دونوں کی گفتگو نہیں سمجھ سکا۔ شیخ نے اپنی اطراف میں نگاہ کی تو اس طالب علم کے علاوہ کسی کو وہاں نہ پایا۔ پھر اس کو آواز دی اور کہا تم شادی شدہ ہو؟ جوان نے کہا نہیں۔ شیخ نے کہا تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ جوان خاموش رہ گیا۔ شیخ نے پھر کہا مجھے بتاؤ تم شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اس جوان نے جواب دیا خدا کی قسم میرے پاس ایک لقمہ روٹی کے لیے پیسہ نہیں ہے، میں کس طرح شادی کروں؟ شیخ نے کہا یہ خاتون آئی ہے، اس نے مجھے بتایا ہے کہ اس کا شوہر وفات پا گیا اور اس شہر میں اور اس دنیا میں اس کا سوائے ایک ضعیف چچا کے کوئی عزیز و رشتہ دار نہیں ہے۔ اپنے چچا کو یہ اپنے ساتھ لے کر آئی ہے اور وہ اس وقت اس مسجد کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس خاتون کے اس کے شوہر سے گھر اور مال ورثے میں ملا ہے۔ ابھی یہ آئی ہے اور ایسے مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے جو شرعاً اس کا شوہر اور اس کا سرپرست ہو تاکہ تنہائی میں بدنیت انسانوں سے محفوظ رہے۔ کیا تم اس سے شادی کرو گے؟ جوان نے کہا ہاں، اور پھر اس خاتون سے پوچھا کہ تم اس کو اپنے شوہر کے طور پر قبول کرتی ہو؟ اس نے بھی مثبت جواب دیا۔ شیخ نے اس خاتون کے چچا اور 2 گواہوں کو بلا کر ان دونوں کا نکاح پڑھ دیا اور اس طالب علم کے بجائے خود اس خاتون کا مہر ادا کیا اور پھر اس خاتون سے کہا اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لو۔ اس نے ہاتھ تھام لیا اور اپنے گھر کی طرف اپنے شوہر کی رہنمائی کی۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ وہ جوان اپنی زوجہ کے حسن و جمال سے حیران ہو گیا اور جب اس گھر کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا وہی گھر ہے جس میں وہ داخل ہوا تھا۔ زوجہ نے شوہر سے پوچھا کہ تمہیں کچھ کھانے کے لیے لے آؤں؟ کہا ہاں۔ اس نے دیگچی کا ڈھکن اٹھایا اور بیگن کو دیکھا اور بولی عجیب ہے، گھر میں کون آیا تھا؟ اور اس نے بیگن کو دانتوں سے کاٹا ہے۔ وہ جوان رونے لگا اور اپنا قصہ اس کو سنایا۔
زوجہ نے کہا یہ تمہاری امانت داری اور تقوی کا نتیجہ ہے، تم نے حرام بیگن کھانے سے اجتناب کیا تو اللہ نے سارا گھر اور گھر کی مالکہ کو حلال طریقے سے تمہیں دے دیا۔ بہت خوبصورت اور قابل غور، سبحان اللہ، جو کوئی اللہ کے خاطر کسی گناہ کو ترک کرے اور تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے مقابل میں بہتر چیز اس کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس طالب علم کی طرح بنائے اور اپنا خوف ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، آمین یا رب العالمین۔ اپنی اور دوسروں کی اصلاح کے لیے اچھی باتیں آگے پھیلائے، ویڈیو کو بھی خوب شیئر کرے اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔